الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی القدر، رب العالمین جل جلالہ جل شانہ کے بے حد احسان کہ ہم آج ایک نیک محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. وہ محفل بابرکت محفل ہوتی ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. وہ محفل رحمتوں اور برکتوں کا مرکز اور محور ہوتی ہے جہاں پر ذکر اللہ ہوتا ہے. اللہ عز و جل کے مقدس کلام سے جو الفاظ اس فقیر نے تلاوت کیے، اس وحی ربانی کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے رب ذوالجلال فرما رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اے میرے پیارے محبوب، رات کے وقت جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. رات کے وقت جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. اس آیت کریمہ کے الفاظ مبارکہ کے اندر الرؤیا کا لفظ آیا ہے. الرؤیا کثیر المعنی لفظ ہے. کوئی چیز آدمی خواب میں دیکھے، نیند کے عالم میں دیکھے تو اس کو بھی عربی میں رؤیا کہا کرتے ہیں. اور اگر رات کے وقت میں بیداری کے عالم میں ان سر والے آنکھوں سے اگر کوئی آدمی کی کوئی چیز دیکھے تو اس دیکھنے کو بھی عربی میں رؤیا کہتے ہیں. بات قابل توجہ ہے. چونکہ معاملہ عجیب تھا اس لیے الفاظ بھی عجیب چنے گئے، کیونکہ آزمائش جو تھی، امتحان جو تھا لوگوں کے لیے، تو امتحان ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس امتحان کے بعد کون پاس ہوتا ہے، کون حقیقت کو جانتا ہے اور کون ہے جو حقیقت کو جھٹلاتا ہے. سچے اور جھوٹے کا امتحان جب ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. تو اس کے لیے چونکہ یہ بات تھی معراج پاک کی، سفر معراج کی بات تھی، تو اس کے لیے الفاظ بھی رب ذوالجلال نے ایسے چنے جو الفاظ بھی لوگوں کے لیے امتحان. میرے محبوب، ہم نے رات کے وقت جو کچھ آپ کو دکھایا ہے
یہ لوگوں کے لیے امتحان ہے۔ اب اس رویا کے لفظ میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے عرصے میں ایک بندہ مکہ مکرمہ سے نکلے، مسجد اقصی فلسطین چلا جائے، پھر آسمانوں کا سیر کرے، پھر اسی رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس لوٹ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواب ہو سکتا ہے، یہ خواب کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ خواب تھا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ خواب نہیں، یہ حقیقت میں آنکھوں کا دیکھنا تھا۔ چونکہ یہاں پر امتحان ہو رہا تھا، اس لیے الفاظ بھی رب ذوالجلال نے ایسے چنے جو الفاظ بھی لوگوں کے لیے امتحان بن گئے۔ آج تک یہ معمہ ہے اس امت کے لیے، سچے اور جھوٹے، عاشق اور فاسق کا امتحان ہوتا ہے اس موڑ پر آ کر۔ کہ کون ہے جو عقل اور خرد کے پیمانے پر میرے آقا کے معراج پاک کے سفر کو دیکھتا ہے، اور کون ہے جو عشق اور محبت کے پیمانے پر اس سفر کو دیکھتا ہے؟ جو اپنے عقل اور دانائی، اپنے فکر اور سوچ کے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے عرصے میں آدمی مکہ سے نکلے اور مسجد اقصی تک چلا جائے، پھر آسمانوں کے سیر کر کے واپس لوٹ کر آئے تو وہ کنڈی کھٹک رہی ہو اور وضو کا پانی بہہ رہا ہو اور بستر بھی گرم ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل مانتی ہی نہیں۔ جو عقل کے پیمانے پر اس سفر کو، اس سفر معراج کو عقل کے پیمانے پہ دیکھتے ہیں، وہ ناکام امتحان میں ناپاس ہو جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، مدینے والے آقا کی بات آئے تو عقل کو پیچھے چھوڑ دو، عشق اور محبت پہ دیکھا کرو۔ جس نے عقل کے پیمانے پہ دیکھا وہ ابو جہل بن گیا، جس نے عشق کے پیمانے پہ دیکھا وہ ابو بکر صدیق بن گیا۔ سفر وہی تھا، معراج کا سفر وہی تھا، وہی بات تھی، وہی بیان تھا۔ ایک کے لیے وہ سفر کا واقعہ ایک کے لیے باعث رحمت بن گیا، ایک کے لیے باعث زحمت بن گیا، ایک کے لیے باعث نجات بن گیا اور ایک کے لیے باعث عذاب بن گیا۔ جس نے کہا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، وہ عقل کا مارا، عقل کے پیمانے پہ دیکھنے والا وہ جھوٹا قرار پا گیا، اور جس نے عشق اور محبت سے دیکھا وہ صدیق قرار پا گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صدیاں بیت گئیں لیکن قیامت تک یہ معاملہ لوگوں کے لیے باعث امتحان رہے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود جو فرما دیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ جو کچھ ہم نے تمہیں رات کے وقت میں دکھایا تھا یہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سفر معراج کا انکار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا معراج
صرف روحانی ہوا ہوگا. کچھ کہتے ہیں میرے آقا کا معراج خواب میں نہیں حقیقت میں ہوا, نیند میں نہیں بیداری میں ہوا. یہ دیکھنا روح والی آنکھوں سے نہیں جسم والی آنکھوں سے ہوا. بس یہی امتحان ہے, یہی آزمائش ہے. کون ہے جو محبوب کی بات کو عقل کے پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں, اور کون ہے جو عشق کے ساتھ مدینے والے کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. جی عقل سے ڈٹھو سو عقل در بدر ٹھوکروں کھائیں گوا, پر جے عشق سے ڈٹھو تو عشق منزل پہ پہنچائے چلی گوا. سبحان اللہ. اساں سر دا سودا کر بیٹھے نال ماہی ملے لگیاں دلیاں, نال ماہی ملے او لگیاں دلیاں. اساں عشق دا کلمہ بھر بیٹھے, اساں سر دا سودا کر بیٹھے, سر دا سودا کر بیٹھے. رانجھا کعبہ رانجھا قبلہ مالک میرا شان والا. او دل کریبی دل پکاری سہر سجن نو, دل پکارے سہر سجن نو. اساں سر قدماں تے دھر بیٹھے, اساں سر دا سودا کر بیٹھے, سر دا سودا کر بیٹھے. اب ذرا توجہ فرمائیں. معراج میرے آقا نے کیا. صبح کو جب اٹھے تو آپ نے چاہا کہ اپنے معراج کا واقعہ کسی سے بیان کروں کہ آج رات میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے جب اپنی حویلی مبارکہ سے قدم رنجا باہر فرمایا, آپ نکلے تو سامنے سے وہ بندہ نظر آیا جو سب سے بڑا دشمن ابو جہل, عمر بن ہشام ابو جہل نظر آیا. اب قابل توجہ بات ہے کہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ پہلے کوئی عشق والا ملتا, کوئی محبت والا ملتا, حضور اس سے بات کرتے, وہ یقین کرتا, وہ تصدیق کرتا. لیکن سب سے پہلے ملا وہ جو دشمن تھا, جو منکر تھا, جو شان رسالت کا منکر تھا, وہ سامنے نظر آ رہا. تو میرے آقا سے بیان فرما دیا. اب حکمت کیا تھی کہ اگر ابو بکر پہلے سن لیتا, اب عثمان غنی پہلے سن لیتا, مولا علی پہلے سن لیتا, تو وہ خاموش ہو جاتا, کسی سے بات نہیں کرتا. یار دشمن کیا کہیں گے, وہ پہلے سے جھٹلا رہے ہیں. اب ایسی بات سنیں گے تو وہ اور میرے آقا کا انکار کرنے پہ تل جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بات پسند فرمائی کہ ایسے آدمی کے پاس یہ بات پہنچائی جائے جو گھر گھر جا کر معراج کا چرچا کرے. سبحان اللہ. ابو جہل سامنے نظر آ گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ سنو. ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج کچھ کو کوئی نئی بات بتاؤ. تو ہر روز کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے, آج یہ پیغام آیا, آج یہ پیغام آیا, بتا آج کوئی نئی بات ہے تیرے پاس. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ابو جہل سن لے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سفر معراج عطا فرمایا. رات کے وقت میں, رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے نکلا ہوں, مسجد اقصی گیا ہوں. بیت المقدس کے اندر میں نے سب نبیوں کا امام بن کر ان کو نماز پڑھائی ہے. پھر آسمانوں پہ گیا ہوں, ساتوں آسمانوں کے سیر کیے ہیں, اور وہ سفر معراج
کر کے یہ سارا سفر کر کے پھر اسی رات میں رات کے تھوڑے سے حصے میں پھر واپس اپنے گھر پہنچ گیا. اب اس کو تو ایسی بات چاہیے تھی, وہ دشمن تھا. اب وہ ڈنڈورا پیٹنے لگا, بھائی دیکھو محمد آج کیا بات کر رہا ہے. چلتے چلتے وہ ابو بکر صدیق کے در پہ گیا. آج اس نے سوچا کہ آج ابو بکر کا ایمان آئے گا. ایسی بات جس کو تسلیم نہیں کی, ابو بکر جیسا دانا آدمی کیوں کر یہ بات تسلیم کرے گا. سیدھا چلا گیا ابو بکر کے در پہ. دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر سنا ہے آج تیرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, کیا کہا, کیا فرمایا ہے میرے محبوب نے. میرے یار نے جو کچھ کہا ہوگا وہ حق ہی کہا ہوگا. بول کیا فرمایا ہے کہ آج تیرے یہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا لمبا سفر کر کے لوٹا اور جب واپس آیا ہوں تو کنڈی کھٹک رہی تھی. تو اب اس کے کان تو منتظر تھے انکار والے لفظ سننے کے لیے, لیکن ابو بکر نے پوچھا کہ سچ بتا مجھے, کیا واقعی میرے محبوب نے یہ کچھ کہا ہے. میں نے خود سنا ہے تیرے محبوب نے یہی کچھ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو جہل سن لے, میں تصدیق کرتا ہوں میرا محبوب سچا, اس کا معراج سچا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اب بات سنیں, حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی. تو ابو جہل نے کہا کہ کیا ایسی بات کی تو تصدیق کرتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یوں گیا یوں واپس آ گیا, تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس سے بڑی آسمانوں کی اس چھوٹی بات میں تصدیق کرتا ہوں میرا محبوب سچا, اس کا معراج سچا. اللہ اکبر. دوستان گرامی, اب تھوڑی بات سمجھنے کی ہے کہ جب محبوب کے شان کی بات ہو, جب محبوب کے عزت اور عظمت کی بات ہو, تو عشق والے اس راوی کو بیان کرنے والے کو نہیں دیکھتے کہ بیان کرنے والا کون ہے, سچا ہے اس کو نہیں دیکھتے. بات کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کی جب باتیں تو وہ سچی, اس کے شان کی باتیں تو سچی. یہ نقطہ ہے قابل توجہ. اب جب حضور علیہ السلام کے شان کی حدیثیں آتی ہیں نا, احادیث مبارکہ جن میں حضور علیہ السلام کے شان کی بات ہوتی ہے, تو وہ منکر لڈا جو ہے نا, منکر, وہ کہتے ہیں یار اس کا تو راوی کمزور ہے, اس کی سند ضعیف ہے, اس کے روات جو ہیں وہ قوی نہیں, سکہ نہیں. وہ اس حدیث کے راویوں کو کہتے ہیں کہ سکہ نہیں, اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو جہل جیسا جھوٹا دشمن, منکر, مخالف, اس سے بڑا ردی اور کذاب راوی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ابو جہل روایت کر رہا ہے, جھوٹا ہے, کذاب ہے, دشمن رسول ہے, وہ روایت بیان کر رہا ہے. معراج کے سفر کی روایت بیان کرنے والا جھوٹا ہے, مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. لیکن جب بات نے تصدیق کی یا تکذیب کی, اقرار کیا یا انکار کیا, بولو, جب شان محبوب کی بات ہو دیکھا جاتا, جب محبوب کے شان کی بات ہے تو عشق والے کہتے ہیں میرے یار کا شان میں مانتا ہوں. اب ایسی بیسوں حدیثیں ہیں جن پر رسالت, شان رسالت انکار کرتے ہیں. بھئی یہ حدیث صحیح نہیں, اس کے راوی بھی کمزور ہیں, اس کے روایت اور درایت میں یہ نقص ہے, یہ خامی ہے. ارے یوں نہیں کہتے کہ تمہارے ایمان میں خامی ہے.
چنانچہ ایک جگہ میں نے یہ حدیث کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے، اذان کر میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور یوں کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں تو میرا نام سن کر یوں انگوٹھے چوم کر انگلیوں کو اپنے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے، لم یرمد ابدا، اس کی آنکھیں کبھی تو ایک کہنے لگا جی صحیح اس کی تو احادیث، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کے راوی کمزور ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں۔ میں نے کہا یہ میرے محبوب کے شان کی حدیث ہے نا، اس لیے تو میں اس کے راوی کمزور نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں اگر راوی کمزور بھی ہو، ابو جہل جیسے جھوٹے راوی بھی ہو، جب شان رسالت کی بات ہوگی ہم اس کو مان لیں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میرے آقا تشریف فرما ہے، اذان آ رہی ہے، حضرت صدیق اکبر میرے آقا کے سامنے جلوہ گر ہے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں دربار رسالت میں، جب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صدیق اکبر نے اپنے ناخنوں کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ جب اذان ختم ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، جس طرح میرے ابو بکر نے آج کیا ہے، میرے نام کو سن کر اس نے چوما ہے، جو اس طرح کرے گا میں اس کا قائد ہوں گا، اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے قطب عالم حضرت پیر مٹھا سے فرماتے ہیں، جتھے جو دیکھی نام محمد چم چم اکھیاں تے لیندیر، جے کر چاہی عدل ملنا احمد نام پکیندیر، جتھے جو دیکھی نام محمد چم چم اکھیاں تے لیندیر، جے کر چاہی عدل عاشق تے معشوق چالے، چھوڑ مسئلے کل جز والے، مفت مغز کھپیندیر، جے گھر چاہی عدل ملنا احمد نام پکیندیر، جتھے جو دیکھی نام جے گھر چاہی عدل ملنا، ان بشر دا شور مچا تو وچ یوہا دے دیت کا تو، آون بھیڑا انصاف جو جادو، کچھ تا سوچ سجھیندیر، جے گھر چاہی عدل ملنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ جو دھرتی ہے، زمین ہے، یہ نظام کہتے ہیں سولر سسٹم، نظام شمسی۔ اس نظام شمسی کے اندر سائنسدان کہتے ہیں
کہ اتنے لاکھوں اربوں اور کھربوں ستارے ہیں، بقول سائنسدانوں کے ان کھربوں ستاروں میں سے یہ زمین بھی ایک ستارہ ہے۔ ان کے بقول اس نظام شمسی کے اندر کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جن کی ایک ستارے کی روشنی وہاں سے نکلتی ہے تو روشنی کی رفتار سے جو ایک طرف سے روشنی نکلتی ہے تو سولر سسٹم کے دوسرے کنارے پہ پہنچنے میں ان کو 3 کھرب سال لگتے ہیں، 3 کھرب سال، وہ بھی نوری سال لگتے ہیں۔ یہ نظام شمسی اتنا بڑا ہے اور اس نظام جیسے ہزاروں اور نظام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنا رکھے ہیں۔ یہ ایک نظام شمسی اتنا بڑا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا وسیع ہے کہ 3 کھرب سال لگتے ہیں ایک ستارے کی روشنی ایک طرف سے نکلے دوسرے کنارے پہ پہنچنے میں، اس کو اتنا لمبا زمانہ لگتا ہے۔ یہ نظام شمسی اتنا وسیع ہے، اتنا کشادہ ہے، ایسے ہزاروں اور نظام ہیں جو رب ذوالجلال نے اس آسمان کے نیچے بنائے ہیں۔ اس کے بعد جا کر پہلا آسمان شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر 7واں آسمان۔ یہ نظام یہی رہ گیا، لیکن میرے آقا کا شان ہے کہ اس سارے نظاموں سے آگے مدینے والے آقا 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ اوپر کرے ہیں، کچھ پانی کے کرے ہیں، کچھ نار کے آگ کے کرے ہیں، کچھ ٹھنڈے کرے ہیں۔ اب کچھ دن پہلے جب مدینہ منورہ سے اس فقیر کی واپسی ہوئی تو وہ جہاز میں ہر سیل پر اسکرین لگی ہے، وہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں جہاز کتنا اوپر اڑ رہا ہے، زمین سے کتنا اوپر ہے اور جہاز کی رفتار کیا ہے، اور جہاں پر جہاز فلائی کر رہا ہے وہاں پر جو ہے نا سینٹی گریڈ گرمی کا درجہ حرارت کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جہاز ہمارا 3000 فٹ کی بلندی پر جا رہا تھا، اس پر اسکرین پہ بتایا کہ اب یہاں پر مائنس میں 17 ڈگریاں مائنس میں چلا گیا ہے۔ جب مائنس میں چلا جاتا ہے تو برف جم جاتی ہے۔ دیکھیں نا ابھی کراچی کی گرمی مثلا 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جب یہ 40-45 پہ پہنچتا ہے تو آدمی گرمی میں جو ہے نا پسینے میں شراب ور ہو جاتے ہیں، پھر یہ نیچے اترتا ہے، سردیاں آتی ہیں تو یہ 10 تک چلا جاتا ہے، کوئٹہ میں جو ہے نا یہ 5 تک 4 تک گر جاتا ہے۔ جب یہ مائنس میں جاتا ہے تو برف جم جاتی ہے، ہر چیز وہی کی وہی منجمد ہو جاتی ہے۔ اب اوپر جو ہے نا جہاز جو 3000 فٹ میں جا رہا تھا تو -17 پہ وہ درجہ حرارت نظر آ رہا تھا، یعنی 17 ڈگری پہ آ چکا تھا۔ وہاں پر آدمی کا جانا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آدمی اگر ایسے بغیر جہاز کے اوپر جائے تو وہ کلفی کی مانند جم جائے۔ انسان کا وہاں جانا عقل کے خلاف ہے، لیکن عقل یہاں قربان کرنی پڑتی ہے، ماننا پڑے گا کہ میرے آقا ان کروں سے بھی آگے چلے گئے۔ اگر کوئی عقل کے پیمانے میں دیکھے گا تو وہ ابو جہل کی طرح رامے درگاہ بن جائے گا، جو عشق کے ساتھ کہتا ہے میرے آقا کا شان برحق ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ مانتا ہوں، میرے آقا سچے، ان کا معراج بھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ تو ابو جہل نے جھٹ میں یہ پورے مکے کے گلی گلی میں بات پھیلا دی۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو دوڑتا ہوا ہر گھر کو دروازہ بجاتا گیا، بات سناتا گیا۔
اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اپنے محبوب کا شان کبھی غلاموں سے کبھی دوستوں سے بیان کرواتا ہے، وہ چاہتا ہے تو دشمنوں سے بھی اپنے محبوب کا شان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، تو مکے کے لوگ آ گئے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آسمانوں کی باتیں کرتا ہے، آسمان کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مسجد اقصی ہم نے دیکھی، اور ہمیں یہ تو ہمارے شہر کا ہے، ہم تجھے جانتے ہیں، تو کبھی مسجد اقصی نہیں گیا، اب ہم تجھ سے نشانیاں پوچھتے ہیں، اگر تو سچی بتائے گا پھر مان لیں گے کہ ہاں تیرا خواب سچا ہے، تیرا معراج سچا ہے۔ آپ نے فرمایا جو چاہے پوچھ لو۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب حضور تو رات کے وقت میں گئے اور نماز پڑھائی سارے انبیاء کرام کو، اور حضور واپس چلے گئے، آسمان کی طرف چلے گئے۔ اب ہر بات تو یاد نہیں رہتی نا، آپ آئے ہیں مثلا اس مجلس میں شریک ہوئے، آپ مجلس سن کر چلے گئے، آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ صالح آباد گئے تھے، آپ کہیں گے ہاں گئے تھے۔ بھئی مسجد بھی بنی ہے، بولا ہاں مسجد بنی ہے۔ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ کہو گے یار میں نے گنی تو نہیں تھی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اسٹیج پر بتاؤ کون کون بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہیں گے کہ یار ہم تو سائیں کی بات سن رہے تھے، ہم نے اسٹیج والوں کو نہیں گنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ عجیب سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، مشرق کی طرف کتنے دروازے ہیں، جنوب کی طرف کتنے دروازے ہیں۔ اب میرے آقا نے سوچا کہ ان کو جواب دوں، تو رب ذوالجلال نے جبریل کو فرمایا کہ جاؤ جبریل مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے کھڑا کر دو۔ سبحان اللہ۔ کہاں مسجد اقصی، کہاں مکہ مکرمہ، اور جبریل امین مسجد اقصی کو اٹھا کر حضور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کافر پوچھ رہے ہیں، حضور گن گن کے بتا رہے ہیں کہ مشرق کی طرف اتنے دروازے، مغرب کی طرف اتنے دروازے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی نگاہوں کا عالم ہے، یہ میرے آقا کی نگاہ اقدس کا عالم ہے، جو مکہ مکرمہ سے دیکھ کر 1350 کلومیٹر فاصلے پر مسجد اقصی کو دیکھ سکتے ہیں، تو اگر وہ نگاہ کرم کریں تو صالح آباد کے غلاموں کو بھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا جواب تو سارے صحیح مل گئے۔ اب پوچھنے لگے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے قافلے گئے ہوئے تھے مسجد اقصی کی طرف، ملک شام کی طرف ہمارے قافلے گئے تھے، بتاؤ وہ قافلے بھی آپ کو کہیں ملے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے 3 قافلے تھے، مجھے 3 قافلے راستے میں ملے تھے۔ اب تھوڑا توجہ کریں میری بات پر۔ دیکھیں آدمی جتنا سفر تیز کرتا ہے تو چیزیں صحیح صاف دکھائی نہیں دیتی۔ آپ ریل گاڑی میں بیٹھیں، آپ کار میں بیٹھیں، کار چل رہی ہے بڑی تیز رفتاری سے، آپ نیچے روڈ کی طرف دیکھیں تو ہر چیز دوڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے۔ اگر کوئی 1000 روپے کا نوٹ گرا ہوا ہے روڈ پر، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، نیچے دیکھتے وہ صحیح نظر نہیں آئے گا، آپ اتنی جلدی سے جا رہے ہیں۔ کنارے سے آپ دیکھیں گے وہ درخت آپ کو یوں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑیاں، درخت، جگہیں وہ بھاگتی نظر آئیں گی۔ لیکن اب یہ سفر میرے محبوب کا جہاں پر براق کی نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے، جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے۔ اتنا تیز رفتاری کا سفر ہے، سفر اتنا تیز رفتاری سے، اور باتیں ایسے بتا رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ لمحہ لمحہ کا ہر معاملہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کفار نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے قافلے بھی ملے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے 3 قافلے میں نے راستے میں دیکھے تھے، ایک تمہارا قافلہ روحا کی منزل پر میں نے دیکھا تھا، روحا وہاں پر بھورے رنگ کی اونٹ تھا، اس پر 2 بوریاں اناج کی
آگے آگے لگی ہوئی تھی وہ میں نے دیکھا تھا. تو اس وقت میں نے ان کے اونٹ کے پالان پر پانی کا پیالہ بھرا ہوا تھا، وہ پانی میں نے پی لیا. میں نے پانی پی لیا اور تمہارا ساتھی اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ ڈھونڈنے گئے تھے. میں نے اس کی پالان سے پانی کا پیالہ پی لیا. تو وہ جب آیا میں نے اس کو السلام کہا تو وہ کہنے لگا ھذا صوت محمد. ارے یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، محمد تو مکے بیٹھے یہاں اس کی آواز تمہیں کہتے سنی. جب آئے تو پوچھ لینا کہ یہ معاملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ نشانی تمہیں دیتا ہوں، پوچھنا میں نے ان کا پانی کا پیالہ پیا تھا یا نہیں، سلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ مکے والے پوچھنے لگے کہ ہاں سی اب بتاؤ وہ ہمارے قافلے کب واپس آئیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فلاں قافلہ فلاں دن فلاں وقت پہ آئے گا، تمہارا دوسرا قافلہ فلاں دن فلاں وقت پہ صبح سورج طلوع ہوگا اور قافلہ تمہارا آ جائے گا، اور تمہارا تیسرا قافلہ فلاں دن پہ ادھر سورج ڈوب رہا ہوگا، ادھر تمہارا قافلہ مکہ پہنچے گا. اب پہلا قافلہ آیا، وہی ٹائم وہی گھڑیاں وہی لمحے جو میرے آقا نے فرماتے اسی وقت پہ وہ قافلہ مکہ پہنچا. اب دوسرے قافلے کی باری آئی، وہ دن کچھ لوگ سورج کو دیکھنے لگے اور کچھ لوگ ملک شام والے راستے کو دیکھنے لگے کہ دیکھیں محمد کی بات کس طرح سچی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نے کہا دیکھو وہ سورج نکلا، تو ادھر دوسرے نے کہا دیکھو وہ قافلہ ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ. یہ دونوں باتیں تو حق اور سچ نکلی. اب تیسرا قافلہ میرے آقا نے جو ٹائم دیا تھا کہ فلاں دن فلاں قافلہ تمہارا سورج ڈوب رہا ہوگا اور قافلہ مکہ پہنچے گا. اتفاق ایسا ہو گیا کہ قافلے والوں کو راستے میں کوئی کام پڑ گیا، قافلہ راستے میں رک گیا. ادھر مکے والے کچھ سورج کو دیکھ رہے ہیں، کچھ ملک شام کے قافلے کو راستے کو دیکھ رہے ہیں، اور قافلہ وہاں رک گیا. کوئی رکاوٹ پڑ گئی، کوئی ان کو معاملہ درپیش آ گیا، قافلہ راستے میں رک گیا. اب کافر سارے انتظار میں بیٹھے تھے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. دو باتیں محمد کے قافلے کی کہنے کی وہ تو سچی نکلی، اب دیکھیں تیسرے قافلے کا معاملہ کیسے ہوتا ہے. اور ادھر سورج ڈوبنے کو آ گیا اور قافلہ راستے میں رک گیا. اب رب ذوالجلال نے سورج کو حکم دے دیا کہ سورج رک جاؤ، میرے محمد کا قول سچا ثابت ہو رہا ہے. اے سورج میں ڈوبنے کی اجازت نہیں. اگر تو ڈوب گیا تو مکے والے کیا کہیں گے کہ محمد کی زبان سچی ثابت نہیں ہوئی. اے سورج رک جا، جب تک قافلہ نہیں آیا تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں. سورج وہاں رک گیا، دن طویل ہو گیا، دن لمبا ہو گیا. عزیزان گرامی یہ میرے محبوب کا شان ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مقرر مدار پہ چلتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ تقدیم اور تاخیر نہیں کرتا. لیکن یہ میرے محبوب کے زبان کا معاملہ ہے، یہ شان رسالت کا معاملہ ہے، یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے. اب میرے آقا کی زبان پر بات ہو رہی ہے تو رب کائنات نے فرمایا اے سورج تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں، رک جا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا تب تک تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں دیتا. گھنٹے گزر گئے، گھنٹے گزر گئے، پہر گزر گئے، سورج رکا رہا. جب وہ قافلے والے اپنے معاملے سے طے ہوئے، فارغ ہوئے، قافلہ آیا اور مکہ کی سرزمین پہ ایک نے چیخ ماری کہ وہ دیکھو قافلہ آ گیا، دوسرے نے کہا وہ دیکھو
کو سورج ڈوب گیا. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے محبوب کی, کیا شان ہے میرے آقا کی. اب یہاں عقل کام کیا کرے گی؟ یہاں عقل قربان کرنی پڑتی ہے میرے دوستوں. جو عقل کے بل بوتے پہ چلتے ہیں وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں, جو عشق اور محبت کی سواری پہ بیٹھتے ہیں وہ منزل کو پا لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. محبت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ارے آنکھ کا نور یہ دل کا نور نہیں. یہ دنیا کی آنکھوں کا نور تو ہے لیکن وہ دل کا نور بھی طلب کر جس نور سے میرے آقا کو دیکھ سکے, جس نور قلب سے میرے آقا کو, جس عشق اور محبت والی دل سے میرے آقا کو دیکھ سکے وہ نور بھی اللہ سے طلب کر. اب دیکھیں جو میرے آقا کی غلامی کا معاملہ ہے وہ سارا عشق اور محبت کا معاملہ ہے. ابو بکر کو دیکھو وہ عشق کا پیکر نظر آتا ہے, حضرت عمر کو دیکھو وہ محبت کا پیکر نظر آتا ہے, حضرت عثمان کو دیکھو وہ عشق رسول کا پیکر نظر آتا ہے, حضرت سیدنا مولا علی کو دیکھو وہ عشق میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے, صہیب رومی کو دیکھو, بلال حبشی کو دیکھو. سبحان اللہ. سرزمین مکہ پر اس کے پاؤں میں رسیاں باندھتے ہیں, اس کو سرزمین مکہ پر گھسیٹ رہے ہیں, جسم کی چمڑی چھل جاتی ہے, راستے مکے کے خون ہو جاتے ہیں. اے بلال محمد کا دین چھوڑے گا یا نہیں؟ کہتا ہے یہ جان چلی جائے لیکن اپنے آقا کا در چھوڑنا نہیں. سبحان اللہ. وہ دن بھی آیا جب حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا اور میرے آقا نے اس کو اپنا مؤذن مقرر فرمایا. اور جب فتح مکہ کا دن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال اب تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا. اسی شہر میں اسی مکہ میں تجھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر سزائیں دی جاتی تھی. اسی مکے کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا. آج اس مکہ کے شہر میں اس مقدس بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور آج تو وہ اذان محبت سنا دے. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو کعبے کی طرف رخ کر کے پھر اذان پڑھتا ہوں, اب تو کعبے کی چھت پر ہوں, اب بتاؤ رخ کس طرف کروں؟ آپ نے فرمایا بلال رخ میری طرف کرو اور اذان پڑھو. سبحان اللہ. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت بلال نے جب اذان پڑھی تو کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ. پھر جب مدینہ منورہ آئے تو بلال کو اپنا مؤذن مقرر فرمایا.
حضرت بلال مسجد نبوی میں اذانیں دیتا رہا، لیکن جس دن میرے آقا دنیا سے پردہ پوش ہوئے، جب گنبد خضرا میں جلوہ نما ہوئے، تو بلال نے اذان کہنا بند کر دی۔ کسی نے کہا بلال اب کیوں نہیں اذان پڑھتا؟ کہا کہ جب اذان پڑھتا تھا تو اشارہ کرتا تھا یہ ہے میرے محبوب محمد رسول، اب میں آپ کا اشارہ کدھر کروں؟ اب وہ یار کا مکھڑا نظر نہیں آتا۔ حضرت بلال زارو قطار روتے ہیں، اذان دینا بند کر دی اور مسجد نبوی کو محراب کو دیکھتے ہیں، کبھی منبر کو دیکھتے ہیں، آنسو نہیں تھمتے، زارو قطار روتے روتے رہتے ہیں، دن روتے گزرتا ہے، رات روتے گزرتی ہے کہ عاشق دا کم میں رونا دھونا دن روڑ نہیں منظوری، عاشق دا کم میں رونا دھونا دن روڑ نہیں منظوری، کوئی کرو دینے دید دی خاطر، کوئی رو دینے بچ حضوری، کوئی کرو دینے دید دی خاطر، کوئی رو دینے بچ حضوری، دل رونے بھویں اکھیاں روون وچ عشق تے روਣ ضروری، آزم عشق وچ رونا پیندا، بھویں حاضر ہو بھویں دوری۔ حضرت بلال نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور ملک شام چلا گیا، حلب کے شہر میں رہنے لگا کہ اب مدینے میں کیا کس طرح میری زندگی گزرے، اب وہ مسجد خالی دیکھتا ہوں، محراب و منبر خالی دیکھتا ہوں۔ 6 مہینے گزر گئے یا کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا، ایک رات سوئے ہوئے ہیں، خواب میں میرے آقا کا دیدار ہو گیا، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ فرماتے ہیں ماں جفوت یا بلال، اے بلال نے کیسی جفا ہے، اے بلال نے کیسی جدائی ہے، اما لک ان تزورنی فی المدینہ، کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ مدینے میں میرے دیدار کو؟ اے بلال نے کیا جدائی ہے، کیوں نہیں ہمارے مدینے کی طرف آتا؟ بس یہ جب خواب میں میرے آقا کا حکم سنا اور آنکھ کھلی تو کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک یا حبیب اللہ، لبیک کے نعرے لگاتا مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ اے میرے خدائے ایک دن تو دن ایسا، اے میرے خدا ایک دن تو وہ دن ایسا، مکہ میں جو دن گزرے وہ رات مدینے میں، لجپال محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ سبحان اللہ، جب خواب سے اٹھے تو لبیک کی صدائیں بلند کی اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے،
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حضرت بلال نے سوچا کہ شاید پھر وہی جلوہ ظاہر ہو گیا ہے حضرت بلال روتے دوڑتے ملک شام سے چلے اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ میں ایک شور بپا ہو گیا کہ بلال آ گئے بلال آ گئے بلال آ گئے مؤذن مصطفیٰ بلال آ گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھنے لگے امی جان مصطفیٰ کے مؤذن آ گئے ہمارے آقا کب آئیں گے امی جان بتاؤ بلال آ گئے مصطفیٰ کب جلوہ دکھائیں گے حضرت بلال سیدھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں محراب کو خالی دیکھا منبر کو خالی دیکھا تو دوڑتے ہوئے مزار انور کی طرف چل پڑے مزار انور کی خاک مبارک اپنے ہاتھوں سے لگائی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے ملک شام سے بلایا غلام آ گیا یا رسول اللہ اب تو دکھڑا دکھاؤ اب اپنا چلنا دکھاؤ یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ 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 حضرت بلال نے میرے آقا کی مزار انور پہ زارو زار آنسو بہائے جب مدینے والوں کو پتا چلا کہ بلال آ گئے ہیں پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی اور کہا بلال اب وقت اذان ہو گیا آج ہمیں وہ اذان سنا جو تو رسول اللہ کے لیے پڑھا کرتا تھا پڑھ نہیں سکتا مجھ میں وہ ہمت کہا اب میں انگلی کس طرح اٹھاؤں کہ میرے یار کا ٹکڑا بظاہر نظر نہیں آتا حضرت بلال نے انکار کیا تو سب نے مل کر حسنین کریمین کو کہا حسنین نے امام حسن اور امام حسین نے کہا او چچا بلال ہمیں وہ اذان سنا جو نانا جان کے زمانے میں دیا کرتا تھا حضرت بلال نے شہزادوں کو سینے سے لگایا پیشانیوں کو چوما کہا کس طرح تمہاری فرمائش کا میں انکار کروں کہ میں نے دیکھا تھا میرے آقا تمہیں کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے اب جہاں بولو وہاں کھڑا ہو کر میں اذان کہتا ہوں اس کو کہا مسجد نبوی پہ کھڑے ہو جاؤ حضرت بلال مسجد نبوی پہ کھڑے ہو گئے جب عشق و محبت کا مارا حضرت بلال جب اس نے کہا اللہ
کی فضاؤں میں بلال کا آواز جب گونجا تو پورے مدینے میں ہچکیاں بندھ گئی، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ پردے دار عورتیں اپنے گھروں سے نکل پڑی، حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ مدینے میں کوئی آنکھ نہیں بچی تھی جس آنکھ میں آنسو نہ ہو، ہر کوئی رو رہا تھا، مصطفیٰ کا زمانہ یاد کر رہا تھا۔ اجبیا تھی رات جان تھی سن سرور یاد پیو، نندر نین نے جی پھٹی مکھے ہو تو ہر ہر یاد پیو، عشق بارن باریا متماد مدینے جا ساریا، گھوڑا ہتے کیا گھاریاں مکھے گھوڑ کو ہر یاد پیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اذان پڑھ نہ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پورے مدینہ منورہ میں ایک شور برپا ہو گیا، ہر آنکھ رونے لگی، ہر دل مچلنے لگی، ہر انسان تڑپنے لگا کہ مدینے والے آقا کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ عزیزان گرامی، تو یہ سارا عشق اور محبت کا معاملہ ہے، ایمان عشق رسول کا نام ہے۔ دوستان محترم، یہاں پر عقل و فرق کا کام نہیں، یہاں پر عشق و محبت کا کام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی عقل پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے یار دوستوں کو دیکھتے ہیں، یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ اس سنت پہ عمل کریں یا نہ کریں، ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ہم عقل اور شعور کو دیکھتے ہیں، لیکن عشق والے اپنے یار کے فرما برداری کی بات ہو تو کبھی بھی عقل کو بیچ میں نہیں لاتے۔ اب آپ کو پیغام پہنچتا ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے، داڑھی رکھاؤ، تو آپ سوچتے ہیں یار بیوی تازی شادی کی ہے، بیوی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، ہم یہ اپنے دوستوں اور یاروں کو دیکھتے ہیں، لیکن عشق والے کہتے ہیں سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو جو عشق والے ہوتے ہیں ادھر محبوب کا حکم ملتا ہے، ادھر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اگر عشق ہے تو سنتوں پر عمل کرو، 5 وقت نماز پڑھو، سنت اور شریعت پر عمل کرو، بے دینی کے کاموں کو چھوڑو، مصطفیٰ کے بے فرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو، سنت حبیب کا اتباع کرو۔ دوستان گرامی، 5 وقت نماز پڑھو۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ دل میں آج عہد کرے، پکا عہد کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ جن کو داڑھی نہیں وہ وعدہ کریں انشاءاللہ آپ داڑھی رکھیں گے۔ جو سنت اور شریعت سے دور ہو چکے ہیں وہ سنت کے قریب آ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھیں اور صالح بن جائیں، میرے آقا کے در کے سچے غلام بن جائیں۔ لیکن وہ راہ، وہ رستہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے۔ صالحین اللہ کے پیارے بندوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے، میرے آقا کا عشق اور محبت نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ مرکز الحمدللہ اس عشق اور محبت کی یہ خیرات مدینے سے یہاں آ رہی ہے اور بٹ رہی ہے۔